لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ صبر پر ہے۔ جب کسی آدمی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ پاک نے بہت سارے اجر کا معجزہ سنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی المصیبہ، یعنی مصیبت پر صبر کرنا یہاں تک کہ وہ مصیبت ختم ہو جائے اور اس شخص کی طبیعت پر اس کے ناگوار اثرات نہ ہوں، اللہ اس پر اسے 300 گنا تک ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک نمبر جو ہے وہ صبر علی المصیبہ، مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ صبر، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور صبر کر لینا۔ اس صبر پر اللہ پاک 600 گنا تک اجر و ثواب دے گا۔ اور تیسرا جو صبر ہے وہ صبر علی المعیصہ، یعنی گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو پر قابو رکھنا، اور اس صبر پر اللہ رب العزت 900 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 3 قسم کے صبر ہیں۔ سب سے پہلے جو صبر ہے وہ مصیبت کے وقت اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ پاک 300 گنا تک ثواب لکھ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مصیبت ختم ہو جائے لیکن اس شخص کی طبیعت پر کوئی ناگواری نہ گزرے اور نہ شکوہ کرے۔ دوسرا جو صبر ہے وہ صبر علی الطاعت، یعنی اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور صبر کر لینا۔ اس صبر پر اللہ 600 گنا تک اجر و ثواب دے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ صبر المعیصہ، یعنی گناہ سے بچنا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ اس صبر پر اللہ رب العزت 900 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے تو وہ آوزاری کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، تو یہ جو ابتدا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان پر صبر کرنا، اس پر یہ اللہ پاک نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بتایا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ قبر پر رو رہی ہے، تو اللہ پاک نے جو اجر و ثواب ہے وہ اس کی ابتدائی جو لمحات ہوتے ہیں اس میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ جب کوئی بھی آدمی پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اللہ پاک اس کو صبر و استقامت دیتے ہیں اور اس پر انعام بھی دیتے ہیں۔ تو جب وہ عورت رو رہی تھی قبر پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر، اللہ سے صبر کی توفیق مانگ۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو اس نے بولا کہ آپ کو کیا پتا مجھ پر کیا مصیبت گزری ہے؟ جس پر یہ مصیبت گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب اسے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ ان کے گھر میں گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ اس لیے مجھے ابھی بتایا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبر و استقامت کا جو ٹائم تھا وہ پہلے ابتدائی تھا، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کرو وہی تھا، اجر و ثواب کا ٹائم وہی تھا۔ تو یہ جو ابتدائی ٹائم ہوتا ہے جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس ٹائم صبر کرنا، یا کوئی نقصان ہو جائے اس پر صبر کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ ناگواری نہ ہو، اللہ سے شکوہ نہ کرے یا کسی آدمی کو نہ بتائے، تو اس پر اللہ پاک درجہ بدرجہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اعلیٰ پائے کا صبر ہے اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں آتا ہے، آیت نمبر 18 میں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اس کے بعد وہ جھوٹ موٹ کا کہانی گاڑ کے لائے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، روتے دھوتے آئے کہ، اور جو کرتا تھا یوسف علیہ السلام کا اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کہ نعوذ باللہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لوگ کہتے ہو وہ تم یقیناً اپنے دل سے بنا کے لائے، ایک کہانی گاڑ کے لائے ہو، لیکن میرے لیے وہی ہے جو میرے لیے اللہ نے لکھ دیا۔ اس ٹائم انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان، یعنی یہ ایسا ایک صبر ہے جو اعلیٰ پائے کا صبر ہے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے مدد کی استعانت کی گئی ہے۔ واللہ المستعان یعنی اللہ پاک سے، یعنی یہ جو ساری صبر کی استقامت یا استعانت ہے یہ ساری اللہ پاک ہی مجھے دے گا۔ اس کو اعلیٰ پائے کا صبر کہتے ہیں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ قرآن کی آیت نمبر 18 کے روح سے اللہ پاک نے فرمایا
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کہ وہی ہے جو خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ یعنی جو یہ لفظ ہے واللہ المستعان، یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں جتنی بھی یہ مدد ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور صبر جو جمیل ہے، یعنی اعلیٰ پائی کا صبر ہے، اعلیٰ پائی کا صبر جو ہے وہ اللہ پاک سے ہی مانگا جا سکتا ہے۔ تو جو آدمی یا جس پر بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، اگر مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ موت لگی ہوئی ہے، موت آ جاتی ہے کسی رشتہ دار کی، تو اس پر واویلا مچانے کے بجائے پہلے باری کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد افسوس تو ہوتا ہے، رونا دھونا بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رونا ہے یہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رحم پیدا فرمایا ہے۔ تو جو آدمی بھی جس پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر فوراً انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، تو اس کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے جس کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو لوگ بھی فصبر جمیل واللہ المستعان کی تکرار کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک صبر بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک ان سے بہتر نعمت بدل بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ جتنی بھی استعانت ہوتی ہے وہ ساری اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں ہے، یہ آپ یاد کر لیں، اور اس کی مصیبت کے وقت یا کوئی غم دکھ ہے اس کے وقت جو ہے نا اس کی تکرار کریں، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اس کا تکرار کریں، اس کا ورد کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک صبر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے بھی جس قسم کے بھی غم دکھ ہوں گے اللہ پاک ان پہ صبر دے دے گا، اور اللہ پاک اس کا نعمت بدل بھی اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔